بیان ہے، شرکت فرمائیے گا اول تا آخر انشاءاللہ میں ہمیں عشق رسول کے متعلق سننے کو ملے گا۔ عشق رسول یہ ایک ایسی نعمت ہے کہ یہ ایک غم دل کو قرار دینے والی چیز ہے۔ عشق رسول ایک ایسی چیز ہے جو بہکے منہ کو راہ راست پر لانے والی چیز ہے۔ عشق رسول ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو روحی، قلبی، بدنی، اعضائی ہر اعتبار سے قرار دینے والی چیز ہے۔ عشق رسول ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے ایمان کی بڑھوتری کا ذریعہ ہے۔ عشق رسول ایک ایسی حلاوت ہے اور ایسی مٹھاس کا سمندر ہے کہ اگر کسی کو اس کی چاشنی کا اندازہ ہو جائے تو وہ زندگی بھر اس کو چکھتا چلا جائے مگر ختم نہ ہو، بڑھتے ہی چلا جائے۔ اس کے ذوق اس کو بڑھتے ہی چلا جائے، اس کا خوشو اس کا بڑھتے ہی چلا جائے۔ عشق رسول ایک ایسی مبارک فضاؤں پہ ایک لپٹ ہے، ایسی خوشبوؤں والی فضا ہے، ایسی رنگینی والی ایک فضا ہے، ایک ایسے والا منظر ہے، ایک ایسے دلوں کو قرار والا منظر ہے کہ اگر کسی کو نصیب ہو جائے کہ اس میں بڑھوتری ہی وہ طلب کرے، کمی نہ ہو۔ عشق رسول کی ایک ایسی برکتیں ہیں۔ چنانچہ عشق رسول کے متعلق قرآن پاک میں کیا فرمایا گیا اس کے متعلق ہم سنتے ہیں کہ ایک اعتبار سے فرمایا گیا کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، تو میری اتباع کرو۔ حضور فرماتے ہیں میری اتباع کرو کہ اللہ یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں محبوب بنا لے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں محبوب بنا لے گا۔ تو عشق رسول یہ ایسی بلند والا ایک ایسی نعمت ہے۔ تو عشق رسول کی بنا پر اگر ہم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو حضور علیہ السلام کی فرما برداری یہ ضروری ہے۔ حضور علیہ السلام کی فرما برداری کہیں گے اور ہم پھر نعت شریف بھی سنیں، تلاوت شریف بھی ساتھ سنیں تو اس کی برکت ہمیں پائے۔ کیونکہ جب کوئی انسان کلام پڑھتا ہے تو پھر انسان پڑھتے پڑھتے ایک ایسی گہرائی میں جاتا ہے کہ اس میں پھر انسان کو احساس جاگتا ہے کہ میں جن کی ستائش کر رہا ہوں کیا ان کے احکامات پر عمل کر رہا ہوں یا نہیں۔ اور اگر انسان کو اندر سے جواب نہیں آئے تو وہ پھر عشق رسول کی گہرائی میں نہیں جا پاتا، اسے وہ اس کی برکتیں نصیب نہیں ہو پاتی، اسے اس کی حلاوتیں نصیب نہیں ہو پاتی۔ پھر وہ دروازے سے اس کو ایک دوری یا پھر ایک ذرا قریب دروازے کو چھو کر دوبارہ واپس آتا ہے، پھر دروازے کو چھوتا ہے، دروازہ واپس آتا ہے۔ لیکن جو انسان باعمل ہو، جو انسان احکام شرعیہ کو سیکھے، عمل کرے اور پھر اسے پھیلانے کی کوشش کرے تو پھر اس کی برکت کیا ہوتی ہے، جب وہ عشق رسول کے سمندر میں اترتا ہے، گہرائیوں میں اترتا ہے تو پھر وہ دروازے تک جاتا ہے اور پھر جو اب دیکھتا ہے کہ میں ان کے احکامات کو سیکھنے والا بھی ہوں، عمل کرنے والا ہوں، تو وہ دروازہ اللہ پاک کی رحمت سے کھل جاتا ہے۔ وہ جب دروازہ کھلتا ہے تو پھر انسان کو ایک سکون کا ایسا فضا محسوس ہوتی ہے کہ اس کو الفاظ سے نہیں بیان کیا جا سکتا، اس کو الفاظ سے نہیں بیان کیا جا سکتا۔ حضور کی بارگاہ میں بھی انسان کو اللہ تعالیٰ شفیابی کا سعادت مندی نصیب فرمائے۔ جب انسان حضور کی بارگاہ میں بھی حاضر ہوتا ہے تو ایک باعمل کی حاضری کا انداز الگ ہوتا ہے اور ایک بے عمل کی حاضری کا انداز الگ ہوتا ہے۔ وہ ایک شرم سے ڈبا ہوا ہوتا ہے کہ میں کیا منہ دکھاؤں، میں کیا منہ دکھاؤں۔ ایک باعمل ہوتا ہے تو وہ شرمدار ہوتا ہے، اپنے آپ کو عاجزی کے سمندر میں ڈبا کر لے جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اسے اپنے آپ کو ایک دل میں خوشی ہوتی ہے کہ میں ان کی سنتوں کو سیکھ کر عمل کرنے والا، پھیلانے والا ہوں، تو اسے ایک خوشی حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کی تعلیمات کو سیکھ کر عمل کر کے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور کی محبت کو اپنے دلوں میں بڑھاتی ہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں پڑھتا چلوں، اعلیٰ سے فرماتے ہیں کہ اچھی نعت خواں کی آواز میں، اچھے قاری کی آواز میں تلاوت قرآن سنو، تلاوت قرآن سنو۔ اگر اس طرح سنو گے تمہارے دل میں عشق الہی بڑھے گا، اور اچھے نعت خواں کی آواز میں حضور کی نعت سنو، تمہارے دل میں عشق رسول بڑھے گا۔ تو یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کی عشق کو اپنے دلوں میں منور کرنے، اس کو مزید بڑھانے، اس میں بڑھوتری چاہنے، ایسے لوگوں کے بعد اٹھنا بیٹھنا کرنے، ایسے بیانات سننے، ایسے لٹریچر پڑھنے، ایسی محافل میں شرکت کرنے جس سے عشق رسول بڑھے، ایسی محافل میں تمام ادب اور تعلیم کی جس میں انداز اپنا سکتے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، جس سے اس میں رونق ہی بڑھے، جس میں رونق بڑھے، اس رونق کی لپٹ آپ پر آئے گی، ایسی برکتوں کا سمندر آپ پر اڑے گا کہ اللہ پاک اس کی برکت سے دنیا بھی بھلی فرمائے گا، آخرت بھی بھلی فرمائے گا، اور عمل کا ذوق بھی بڑھے گا، فجر میں اٹھنا بھی آسان ہوگا، فجر کی نمازوں میں بھی استقامت حاصل ہوگی، اللہ کے احکامات کو سیکھ کر عمل کرنے پھیلانے میں بھی آسانی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو باعمل بنائے، اس کی دنیا اور آخرت میں برکتیں بنائی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔